انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں حافظ جری حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکر ٹی وی کے سیگمنٹ ذکر قصص القرآن۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قصص کہتے ہیں قصوں کو، کہانیوں کو، واقعات کو، سٹوریز کو۔ خدا نے قرآن میں واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ انسان تفکر کرے، فکر کرے، عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے اور ان سے درس لے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے اور چونٹی کے نام پر سورہ نمل ہے۔ یہ کوئی قابل ذکر جانور نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے منظم طریقے سے، کتنے آرگنائز طریقے سے زندگی گزارتی ہیں۔ مکڑی کے نام پر سورہ کبوت ہے، کس طرح مکڑی اپنے جالے پہ اپنے شکار کو پھانس لیتی ہے، اور یہ وہی مکڑی ہے دوستوں جس نے غار سور میں جالا بنایا تو کفار سمجھے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے قرآن میں شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نحل میں ہر طرح کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے تاکہ انسان ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان قصوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ خدا نے سورہ یوسف میں نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآنی واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، کیونکہ ان واقعات میں خدا نے کچھ کوالٹیز کو ایڈمائر کیا ہے اور کچھ کوالٹیز کو ڈسپلے کیا ہے۔ تو فرینڈز، اپنے سیگمنٹ ذکر قصص القرآن کا آغاز سورہ فیل یعنی اصحاب فیل سے کرتے ہیں۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں اور اس سورہ میں خدا نے ہاتھی والوں کا ذکر کیا ہے، قصہ بیان کیا ہے، اس لیے سورہ کو سورہ فیل کہتے ہیں۔ سورہ فیل کاؤنٹنگ کے اعتبار سے قرآن کا 105واں سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 6 آیتیں ہیں۔ خدا فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدابیریں غلط نہیں کر دی؟ ان پہ جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے جو کہ ان پر کنکریاں برساتے تھے، یہاں تک کہ انہیں تباہ کر دیا۔ خدا نے اس سورہ میں ابراہ کی لشکر کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کا شان نزول داستان اصحاب فیل کو زندہ کرنا ہے۔ داستان اصحاب فیل کا عربوں کے ذہنوں میں ایک سکیچ تھا، ایک خاکہ تھا۔ انہوں نے اس داستان کو افسانے کے طور پر لیا، ٹھیک ہے وہ ہوگا بس کافی ہے۔ خدا نے قرآن میں بیان کر کے میسج دیا کہ آپ نے کیا عبرت حاصل کی، کیا درس لیا آپ نے، کیونکہ اہل حرب واقعہ سن چکے تھے تو اس لیے خدا نے واقعہ نہیں بتایا، سمری کر کے بتا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابرہہ کون تھا، اسے خانہ کعبہ پر کیوں حملہ کیا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ جو تھا وہ حبشہ کے بادشاہ کے انڈر تھا۔ حبشہ کا بادشاہ ایتھوپیا یعنی نجاشی کے دادا کا مذہب عیسائیت تھا اور ابرہہ کا مذہب بھی عیسائیت تھا، تو یہ لوگ چونکہ حبشہ کے بادشاہ کے انڈر تھے تو اس لیے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ابرہہ دراصل بادشاہ نہیں تھا، طاقتور اور ذہین آدمی تھا۔ یمن کا بادشاہ روزبے کے خلاف اس نے بغاوت کی اور اس کی حکومت پر قابض ہو گیا اور یمن کا بادشاہ بن گیا۔ ابرہہ کو بیت اللہ سے شدید چڑ تھی، اس سے لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے کرنے سے منع کیا، لیکن لوگ باز نہ آئے تو اسے حسد لاحق ہو گئی یعنی جیلسی ہو گئی، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے کعبے کی ڈپلیکیٹ بنانے کا حکم دیا۔ کعبے جیسی ایک اور عمارت بنوائی، سونے چاندی قیمتی سٹون سے بنوائی، قیمتی فرش قالین بچھوائے، پردے لگوائے، خوبصورت چراغ جلائے اور اعلان کروایا کہ اس کی زیارت کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ مکہ میں سال میں صرف ایک دفعہ آتے ہو، ڈیلی نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پہ آ کر ڈیلی طواف کرو۔ اور اس نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کعبے جائے، لیکن لوگوں نے کعبے جانا نہ چھوڑا، بلکہ لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے کعبے کا مذاق اڑایا۔ کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ عرب کا قبیلہ کنعان جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے چالی کعبے پر نجاست پھینک دی۔ کچھ کہتے ہیں کہ کھانا پکا رہے تھے، آگ کو جلتے چھوڑ دی اور آگ نے کعبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ جب ابرہہ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ہماری عبادت گاہ کی توہین ہوئی ہے، میں بدلہ لوں گا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ کو تہس نہس کر دوں گا، ڈسٹروائے کر دوں گا۔ دوستوں، اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو باقی کا قصہ بیان کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔